امریکہ میں 28 لڑکیاں اوجھا بورڈ پر کھیلنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ۔ یہ واقعہ امریکہ کے شہر پاستو کے ایک انسٹیٹیوٹ گیلراس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پیش آیا، جہاں پر بچے اوجھا بورڈ پر کھیلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اب میں آپ کو اوجھا بورڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اوجھا بورڈ ایک فلیٹ بورڈ ہوتا ہے جس پر نمبرز اور لیٹرز ہوتے ہیں، اور یہ مردوں سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 19ویں صدی میں بہت مشہور ہوا، خاص طور پر جنگ عظیم اور اسپین میں جب وبا آئی تو لوگ اس وقت اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے، جو اس جنگ میں اور وبا کی وجہ سے مر گئے تھے، تو لوگ ان سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے، جبکہ ہے ایک ڈیمونک پریکٹس ہے یہ۔ اور اب دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ امریکہ میں بچوں سے ڈیمونک پریکٹسز کروا رہے ہیں، وہ ڈیمونک اسپرٹس کو سمن کروا رہے ہیں کہ بدروحیں آئیں اور بدروحیں بچوں سے کمیونیکیٹ کریں، اور بچے کیونکہ چھوٹے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کی تاب نہیں لا سکتے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اس مینٹل پریشر کو۔ اس وجہ سے بچے جب انہوں نے سمن کیا، جب ان کو یہ پریکٹس کروائی گئی اسکول میں، جب ان سب بچوں سے یہ پریکٹس کروائی گئی تو وہ اس چیز کو، اس پریشر کو بیئر نہیں کر سکے، ڈیمونک پریزنس کو۔ جب وہاں بدروحیں آئیں تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو گئے، اور کچھ ایسے انزائٹی میں چلے گئے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول میں تھے اور یہ ٹائمنگ اسکول کی تھی، تو یہ بچے اوجھا بورڈ پر کر کیا رہے ہیں؟ بچوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اوجھا بورڈ پر جا کر یہ پریکٹس کریں؟ یہ اکلٹ پریکٹس کر رہے ہیں بچے۔ کیسے یہ پوسیبل ہے کہ بچے جا کر اوجھا بورڈ پر پریکٹس کر رہے ہیں اور اسکول والوں کو پتہ نہیں؟ یہی سوال ان کے پیرنٹس نے، بچوں کے پیرنٹس نے کیا ہے کہ جب بچے اسکول میں ہیں تو ان کو اوجھا بورڈ تک رسائی کس نے؟ کیوں بچے اوجھا بورڈ پر جا کر کھیل رہے ہیں، یا کیوں وہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ کیا اسکول میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اب آگے میں آپ کو ایک بڑی شاکنگ نیوز بتانے لگا ہوں۔ یہ شاکنگ نیوز اس لیے ہے کہ یہ ایک لیڈی ہیں جو امریکہ کیوسکی میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، انہوں نے ایک شاکنگ چیز بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کیوسکی میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، اور میں روز دیکھتی ہوں 3-4 بچے روز ایسے ہی آتے ہیں، جو روز جن سے ایسی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور وہ روز بے ہوش ہو کے آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے بچوں سے روز یہ کام کروا رہے ہیں، روز ڈیمونک اسپرٹس کو سمن کروا رہے ہیں، اور بچے اس پریشر کو، ڈیمونک پریزنس کو بیئر نہیں کر پاتے، کیونکہ جب آپ اسپرٹس کو سمن کرتے ہیں تو بدروحیں آ جاتی ہیں پھر، اور وہاں ان کی پریزنس آ جاتی ہے۔ مزید اس فیمیل نرس نے یہ کہا کہ والدین کو آگے بڑھنا ہوگا اور یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ آخر اسکولوں میں چل کیا رہا ہے، کیا وہ بچوں سے ڈیمونک پریکٹسز کروا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے بچے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے کھانے کا، ان کے بریک فاسٹ کا باقاعدہ دھیان رکھتے ہیں کہ وہ پورا اچھے طریقے سے کھانا کھا کر پھر اسکول جائیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کے پجاری ڈیمونک اسپرٹس کو سمن کر رہے ہیں کسی طریقے سے، اور یہ ہمارے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ خود بھی ان کو سمن کر رہے ہیں اور اب بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے تو ایسا نہیں کر رہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ انڈیا پاکستان میں بھی گھوم پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے اڈے انڈیا پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست کو ایک قریبی شہر سے ایک کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا چرچ جوائن کر لو۔ اس نے کہا اچھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیتھ کیا ہے؟ تو اس کال کرنے والے نے کہا کہ ہمارا فیتھ یہ ہے کہ لوسیفر خدا ہے، اور آپ ہمیں جوائن کر لو۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف امریکہ میں نہیں، وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں پر اور سکول پر نظر رکھنی ہے کہ وہ بچوں سے کیا پریکٹسز کروا رہے ہیں۔ آپ نے روز اپنے بچوں سے پوچھنا ہے کہ بیٹا آج کیا سیکھ کے آئے ہو، آج کیا کیا کروایا آپ کے اسکول میں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب وہ جو ہے، اگر وہ ہمارے شہر کے پاس آ سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کھلے عام کہ لوسیفر خدا ہمارا فیتھ ہے اور آپ آؤ اور جوائن کرو، تو بھائی آپ کے بچوں کے اسکول میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے روز اپنے بچوں کو پوچھنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے بچوں سے بھی یہ جو اوجھا بورڈ ہے اس سے اکلٹ پریکٹس کروائی جا رہی ہو۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور
کلام سکھائیں اور ان کو دعا کرنا سکھائیں تاکہ ان کا خداوند کے ساتھ رشتہ قائم ہو اور وہ یہ جانیں کہ یہ چیز ڈیمونک ہے اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تاکہ جب وہ کبھی ان سے اسکول میں زبردستی ایسا کام کروایا جائے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو پہلے سے سکھائیں، کلام سکھائیں، خدا کی مرضی کے مطابق جینا سکھائیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے کتنی تیزی سے آخری ایام میں داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا آنا بہت جلد ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا بہت جلد ہے۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا۔ یہ لوگ، یہ شیطان کے بچے، یہ شیطان کے پجاری ایسی چیزوں کو نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹینک، ڈیمونک یہ جو کام ہیں ان کو یہ نارمل کرنا چاہتے ہیں، اکلٹ پریکٹس کو یہ نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نارمل ہیں، ایسے کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ روز کریں ایسے کام۔ جبکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یہ کام غلط ہیں اور ہمارے یہ کام نہیں ہیں، یہ شیطان کے بچوں کے کام ہیں۔ آپ سے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کو ضرور کلام کے مطابق بتانا ہے کہ بیٹا ہم نے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا۔ دنیا چاہے جو بھی کرے، آپ کے اسکول میں بھی اگر بچے ایسے کام کریں تو بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ ہم نے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہم نے یسوع مسیح کی صورت اختیار کرنی ہے۔ آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں، کلام کو سیکھیں، اپنے بچوں کو کلام سکھائیں اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق جئیں۔ اور یہ چیزیں جو نارمل ہو رہی ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ خدا آپ کو بچا کے رکھے، خدا آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔